انسان گناہوں کا پتلا ہے، قدم قدم پر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب بندے سے گناہ ہو جائے اور ان گناہوں سے باز رہنے کے لیے، گناہوں کو دور کرنے کے لیے، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا کہ اے میرے بندے، اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے لا علمی میں، بے شعوری میں، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو میری بارگاہ میں توبہ کر، صدق دل سے توبہ کر، تو میں تیری توبہ قبول فرما لوں گا اور اس گناہ سے تجھے پاک و صاف کر دوں گا، اس گناہ سے پاک اور صاف کر دوں گا۔ اب بندہ جب گناہوں سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اس گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا۔ لیکن یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں، اے اللہ لا علمی میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، گھمنڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں مال و زر کا نشہ ہوتا ہے، جنہیں طاقت کا نشہ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، تو وہ توبہ کرنا اپنی شان کو گھٹانا سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے جہنم تیار ہے۔ پھر ان کی اللہ رب العزت کو کچھ بھی پرواہ نہیں، کتنا ہی وہ مال و زر صدقہ کرتے ہوں، کتنی عبادات کرتے ہوں، کتنے ہی روزے رکھتے ہوں، لیکن اگر ایسے نہیں ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو تو فوراً توبہ کرنے والے ہوں، تو ان کی اللہ رب العزت کو ان کے کسی بھی مال و زر کی، کسی بھی عمل کی کوئی پرواہ نہیں، اگر متکبر قسم کا انسان ہے، گھمنڈی ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تو ہمیں فوراً رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف پلٹنا نہ ہو۔ یعنی جب تم اللہ رب العزت سے یہ عہد اور پیمان کر لو، یہ عہد کر لو اے پروردگار عالم، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب تو مجھے معاف فرما، سچی توبہ کر لو، تو اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول فرما کر تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس کے بعد بندہ گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے کہ ایک مرتبہ جب تھن سے دودھ نکل جاتا ہے تو دوبارہ لوٹتا نہیں۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ جو گناہ تم سے ہوا ہے اس گناہ سے تم توبہ کرو، تو ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ اس گندگی میں جانا نہیں، دوبارہ گندگی میں جانا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ شخص جس کا کوئی بھی گناہ نہ ہو، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی اور ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں کتنی؟ دن میں 70 مرتبہ سے زائد۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے صدقے طفیل اللہ رب العزت نے آپ کے اگلوں کے بھی گناہ بخش دی اور پچھلوں کے بھی بخش دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ سے پاک، گناہوں سے معصوم ہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تاکہ میری امت دیکھے کہ جب میں نبی ہو کر دن میں 70 مرتبہ سے زائد یا 100 مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ حالانکہ ہم لمحہ لمحہ گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے۔ اگر ہم سے توبہ کرنے کے لیے کہا بھی جاتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، اگر ہم توبہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ کیا کہیں گے؟ توبہ تو اس رب کے لیے کی جاتی ہے نا،
جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے وہ اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، گناہ بھلا دیتا ہے۔ جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں تو ان سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں سے بھی، اس کے اعضاء سے بھی، یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، یہ سب اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے یہ کام کیا تھا۔ اعضاء کے ذریعے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ زمین سے اس گناہ کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ رب العزت سے قیامت کے دن ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا۔ کون سا؟ جو سچی توبہ کرے گا۔ نہیں تو جو توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا کل یہ حشر ہوگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف میں اکیلا تھا گناہ کرنے والا، مجھے کون تھا دیکھنے والا، میں تو کمرے میں بند ہو کر گناہ کرتا تھا۔ لیکن تم نے شاید قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کی ہے، سورہ زلزالہ کی تلاوت تم نے نہیں کی ہے، جبکہ رب فرماتا ہے یحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ جس دن زمین گواہی دے گی اپنے رب کے حکم سے، گواہی یہ دے گی پروردگار عالم فلاں مرد نے، فلاں عورت نے مجھ پر یہ کام کیا تھا، فلاں مرد نے، فلاں عورت نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ اس دن جب زمین یہ گواہی دے گی پروردگار عالم کہ فلاں انسان نے، فلاں بندے نے، فلاں عورت نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا، اس دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ حضور نے فرمایا نا کہ زمین سے گھبراؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری ماں ہے، کل قیامت کے دن یہ گواہی دے گی۔ یہ کیا کہ دے گی؟ گواہی دے گی۔ یہ اصل ہے، اسی سے تمہیں بنایا گیا ہے، یعنی تمہاری اصل کو حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس کے اوپر تم نے کیا کیا معاملات کیے۔ اس دن کوئی بھی جواب نہیں بنے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو بھائی جب ہمارے پاس یہ آپشن ہے، ہمارے گناہوں سے معافی کا آپشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کبھار ہفتے میں آ جاتے ہیں، یا رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ زمین سے گھبرانا چاہیے۔ جس دن تمہارے اندر یہ سوچ آ گئی، قرآن مقدس کی تم تلاوت کرنے لگ گئے، یہ سوچ و فکر تم نے بنا لی کہ یہ جو زمین ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اور تو اور زمین تو چھوڑو، ہمارے اعضاء جو ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ بھی کل قیامت کے دن ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ تو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ جو سچی توبہ کرنے والا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا نام و نشان مٹا دے گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب انسان سچی توبہ کر لے گا تو دنیا والوں کے ذہن و فکر میں اس گناہ کا تصور ہو سکتا ہے کہ فلاں انسان نے یہ کیا تھا؟ جب اللہ رب العزت وہ فرشتے جو اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جب ان سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے تو انسان کے ذہن سے کیسے نہیں بھول سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے نہیں بھول سکتا ہے؟ سب کچھ وہ مٹا دے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، صدق دل سے۔ رات میں سو تو توبہ کر کے سو، کیا پتہ صبح ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی۔ صبح اپنے کاموں کے لیے نکلو تو سب سے پہلے نماز فجر ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں روب گڑ گڑا کر دعا کرو، توبہ کرو، اے پروردگار عالم مجھ سے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کیا پتہ شام کو لوٹنا ہو یا نہ ہو۔ آج اتنے حادثات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان اگر صبح گھر سے نکلتا ہے تو شام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، صبح گھر سے نکلو تو توبہ کرو، شام کو آؤ تو توبہ اور استغفار کرو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ اور یاد رکھو کہ جس انسان نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ رب العزت کو دنیا میں راضی کر لے، تو آخرت اسی کے لیے ہے۔ ارے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے فرما بردار بندے جنت میں، اللہ کے نافرمان بندے جہنم میں۔ کس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ توبہ، ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ اب پھر اس کے لوٹنا نہ ہو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے کہ وہ انسان کہ جو ایک بیابان جنگل میں سفر کر رہا تھا، ریگستان میں سفر کر رہا تھا،
اور اس کا اونٹ اس کے ساتھ میں تھا جس کے اوپر وہ سواری کرتا، کھانے پینے کا سامان اس کے اوپر تھا، اچانک وہ اونٹ گم ہو جائے، پھر وہ انسان نہ ہی تو کھانے کا سامان پاس میں ہے، نہ ہی اپنا راستہ پار کر سکتا ہے۔ تو جب راستہ پار نہیں کر سکتا، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو اب تو ایک ہی چیز ہے جو موت ہے، وہی چھٹکارا ہو سکتی ہے۔ لیکن اچانک پھر جب وہ موت کی تمنا کر رہا ہو تو اچانک اونٹ سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی۔ ایسی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، سچی توبہ کرنی چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے گا۔ سچی توبہ یہی ہے جو گناہ کیا ہے، مثلا نمازیں قضا کی ہیں تو نمازیں ادا کرو، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں قضا پڑھو تو تمہارے گناہوں کی معافی ہے، روزے قضا ہوئے ہیں تو روزے رکھو تو تمہارے گناہوں کی معافی ہے، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ دو تو تمہارے گناہوں کی معافی ہے، کسی کا حق طلب، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرو، کسی کو گالی گلوچ دی ہے تو اس سے معافی مانگو۔ جب دل ملا لو گے نا تم دنیا والوں کے ساتھ، اللہ رب العزت جو ہے تمہیں خوش ہو کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ کو ایک روایت بتائی تھی کہ جب بندہ کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں ایک ساتھ کر کے، جیسے ظاہراً ہاتھ بڑھاتا ہے ایسے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہو، اپنے بھائی سے جذبہ ہو، تو وہ مصافحہ کرتا ہے، تو مصافحہ ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اپنے مومن بھائی کا چہرہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے دیکھتا ہے، نظریں نیچی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اتنا سستا سودا ہے تو یہ اپنائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، یقیناً وہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔